اچھا، عادت سے مجبور یہ دوسری دفعہ ہمارے ساتھ کر رہے ہیں کہ وہاں سے اڈیالہ سے اٹھاتے اور ہم نے کوئی قانون نہیں توڑا. ہم تو باہر ایک دوسری دفعہ ہم ایک ریسٹورینٹ کے باہر بیٹھے تھے, آج ہم ایک بلڈنگ کے اندر بیٹھے تھے, کوئی ان کی دفعات نہیں تھی. یہ پولیس ہمارے پیچھے اس بلڈنگ کے اندر آئی ہے اور ہمیں پہلے یہ جو وین کے اندر لا دیا, اس کا ریسٹورینٹ میں بٹھا دیا, اب موٹر وے کے اوپر چھوڑ دیا. شکر ہے اس بار ہمارے پیچھے ہمارے وہ پنڈی سے لوگ آ رہے تھے, تو اگر نہیں تو آپ سوچیں میں کہ موٹر وے کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. آپ دیکھیں تو صحیح کہ کن کو چھوڑ رہے ہیں. ہم تو عمران خان کی بہنیں ہیں, گھر سے آئے ہیں, لیکن آپ کے ساتھ اپوزیشن, پنجاب کے اپوزیشن لیڈر, نیشنل اسمبلی کے اپوزیشن لیڈر, ان کو بھی ساتھ یہ پاکستان کی سیاست کو چھوڑیں, یہ پاکستان کی انسانیت کے ساتھ یہ کر رہے ہیں. اور ساتھ حامد رضا صاحب ہیں, یہ ایک پارٹی کے ہیڈ ہیں. یہ آپ ہم لوگوں کا مذاق اڑا رہے ہیں, ہمیں نہیں فکر. میں آپ کو پھر بتا رہی ہوں کہ توہین ہو رہی ہے تو عدالتوں کی توہین ہو رہی ہے, اور آپ کو ججز کو فکر کرنی چاہیے کہ اگر آپ کے یہ حالات ہو گئے ہیں کہ آپ کا کنٹمپٹ روز کیا جا رہا ہے, آپ کا تماشا بنایا جا رہا ہے, اور آپ ذلالت کے لیے بیٹھے ہوئے کہ آپ ذلیل ہو رہے ہیں روز, کہ چیف جسٹس کا پیغام جاتا ہے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کا حالات یہ ہیں کہ جیل انتظامیہ اس کو سمجھتی کچھ نہیں ہے. جب سلمان صفدر کل گئے ہیں اڈیالہ, تو اگر یہ حالات ہیں, میں اگر آپ کی جگہ ہوں تو میں یہ پوزیشن چھوڑیں, کوئی ایسے جج آنے دیں جو پاکستان میں ہمیں انصاف دے سکے. اس لیے آپ کو تنخواہیں دی جا رہی ہیں, اس لیے آپ کو مراد مل رہی ہیں کہ آپ پاکستانیوں کو انصاف دیں. اگر آپ نہیں دے سکتے ہیں تو آپ کیوں بیٹھے ہیں ان کرسیوں کے اوپر, کس لیے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم کل آپ کی عدالتوں میں آئیں گے اور آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ آپ اگر نہیں انصاف دے سکتے کسی کو, ایسی انسان کو یہ جگہ چھوڑیں جو آپ نے ہمیں پاکستانیوں کو انصاف دے سکے. اب میں چاہوں گی کہ عمر صاحب بات کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پاکستان کی خواتین و حضرات السلام علیکم. آج کا دن یہ پاکستان کی عدلیہ کے اوپر ایک انڈائٹمنٹ ہے, ایک چارج شیٹ ہے. میں نہایت ادب کے ساتھ پاکستان کے چیف جسٹس, چاروں صوبائی چیف جسٹس صاحبان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ عدل کا نظام آپ کے ہاتھ میں ہے. پاکستان, لوگ کہتے ہیں ہارڈ اسٹیٹ خواتین و حضرات بنتے ہیں جب وہاں پہ عدل اور آئین اور قانون کی پاسداری ہوتی ہے. آپ کے احکامات, جسٹس صاحبان, آپ کے احکامات پنجاب پولیس, انٹیلیجنس ایجنسیاں بوٹ کے نوک پہ رکھ کے ختم کر رہی ہیں. 12:30 بجے میں اڈیالہ جیل کی اس سائڈ والی چوکی پہ پہنچا, ایک چوکی پار کر کے, ایک رکاوٹ پار کر کے دوسرا وہاں پہ گیا. وہاں پہ پولیس نے روکا اور وہاں پہ کہا کہ ہمیں آرڈر ہے. میری گاڑی پہ بحیثیت اپوزیشن لیڈر فلیگ لگا ہوا ہے پاکستان کا, ریاست کا میں حصہ ہوں, اور انہوں نے کہا جی کہ جو وہاں پہ اسٹاف کالج فیل انٹیلیجنس ایجنسی کا کرنل بیٹھا ہوا ہے اس کی اجازت نہیں ہے. اور آپ آج ستم ظریفی دیکھ رہے ہیں پاکستان میں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کی ہمشیرہ گہن یہاں پہ ہمارے ساتھ کھڑی ہے. اپوزیشن لیڈر پنجاب احمد خان بچر صاحب, صاحبزادہ حامد رضا صاحب, جناب قاسم صاحب میرے ساتھ کھڑے ہیں. یہ سب کے سب ہم ساروں کے ساتھ عدالت کے آرڈرز موجود ہیں. 3 کنٹمپٹ آف کورٹ کی پٹیشن میں نے کی ہیں, وہ ساری کی ساری کلب کر کے 3 ممبر اسلام آباد ہائی کورٹ کے بینچ نے آرڈر دیا تھا کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات ہوگی. آج وزیر اعظم عمران خان صاحب سے ملاقات ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ کون سے آسمان پھٹ جاتا؟ ہمشیرہ گان کی ملاقات ہو جاتی, ہماری ہو جاتی, پر نہیں, ان کا دماغ ہی نہیں ہے. دنیا کو یہ کہتے ہیں ملک میں انویسٹمنٹ آئے. انویسٹمنٹ خواتین و حضرات, جس طرح میرا محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کہتا ہے, اس وقت آئے گی جب ملک میں آئین اور قانون کی پاسداری ہوگی. ہم لوگ انشاءاللہ تعالی صوبائی اسمبلی میں, قومی اسمبلی میں, عدالتوں میں, ہر جگہ ہم لوگ جائیں گے. ہمارا سر بھی کٹ جائے, ہماری جان چلی جائے, ہم لوگ اپنے محبوب قائد وزیر اعظم عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑے رہیں گے. عدلیہ کو میں پھر یہ کہتا ہوں
کہ اس ملک کو آپ نے بڑھانا ہے آگے, عدل کے نظام کو ٹھیک کریں. پاکستان میں ایک ورچوئل مارشل لاء لگ چکا ہے, اس چیز کو ہم نے آخر ختم کرنا ہے. آج یہ بھی میں کہتا چلوں کہ نیشنل اسمبلی سیکریٹریٹ میں اسپیکر نیشنل اسمبلی کے نے کہا کہ پی ٹی آئی نے ریزولوشن کنالز کے اوپر 10 اپریل کو دی تھی. غلط. بحیثیت اپوزیشن لیڈر میں نے خود سائن کروا کے اپنے ممبران سے 12 مارچ 2025 کو اسپیکر کے آفس میں جمع کرائی تھی, اور وہ ریسیونگ بھی ہے, اس کی ٹویٹ بھی میں نے کی ہے. اسپیکر نیشنل اسمبلی نے اسٹیٹمنٹ دی ہے, غلط اسٹیٹمنٹ. دوسری اہم بات, خواتین و حضرات, کہ ہمارے جنید اکبر خان صاحب, ان کی سپیچ کا ریکارڈ نیشنل اسمبلی آرکائیو سے غائب کر دیا گیا ہے. نامعلوم انٹیلیجنس کے لوگ آئے, کوئی معلوم نہیں کون آئے. پہلی بار 25 سال سے میں پارلیمنٹ میں آ رہا ہوں, والد محترم رہے, باقی ہمارے ساتھی رہے, پہلی بار میں دیکھ رہا ہوں کہ ریکارڈ کا ریکارڈ غائب ہو گیا. یہ آپ کی پارلیمان کی توہین ہے. اور آخری چیز, اسپیکر نیشنل اسمبلی نے جب انٹیلیجنس کے لوگ آئے اور ہمارے لوگوں کو زدوکوب کیا اور لے کے گئے غیر آئینی غیر قانونی طور پہ, کیا ایکشن لیا؟ اس دن وہ ان لوگوں کے خلاف ایکشن لیتے, ایف آئی آر کاٹتے, قانون کی گرفت مضبوط ہوتی, تو آج یہ دن نہ آتا کہ ہمشیرگان وزیر اعظم عمران خان صاحب, اپوزیشن لیڈرز, ممبر پارلیمان, ہمیں اغوا کر کے اس پریزن وین میں اٹھا کے ہمیں لایا گیا, اور ابھی یہاں پہ ہم لوگوں کو چھوڑ رہے ہیں. یہ چیز پاکستان میں نہیں چل سکتی. آئین پاکستان کا سپریم ہے, اور اس کا تحفظ کرنا ہم سب پہ فرض ہے. بہت شکریہ. کون بچائے گا پاکستان؟